عزیزان گرامی، آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں وہ موضوع ہے کہ ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جو حائضہ خاتون اور جنبی شخص پہ حرام ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو حائضہ خاتون اور جنبی مرد پہ حرام ہے وہ ہے اسماء الہی کو چھونا۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن مجید، فرقان حمید، اس کے الفاظ کو چھونا۔ اسی طرح انبیاء کے نام ہیں، ان ناموں کو چھونا۔ اسی طرح ائمہ اہل بیت کے نام ہیں، ان کو چھونا۔ یہ جو ہے اس شخص کے لیے کہ جو جنبی ہے یا وہ خاتون کے جو حیض کی حالت میں ہے، اس کے لیے مکمل حرام ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز کہ دو ایسی مساجد کہ جو اسلام میں عظیم مرتبہ رکھتی ہیں، پہلی مسجد مسجد الحرام اور دوسری جو مسجد ہے مسجد نبوی۔ ان دو مساجد کا اسلام میں خصوصی حکم ہے کہ حائضہ خاتون اور جنبی شخص ان مساجد میں قدم بھی نہیں رکھ سکتا۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے عام مساجد، یعنی اگر کوئی شخص عام مساجد میں داخل ہوتا ہے اور کوئی چیز وہاں پہ اٹھانے کے لیے تو اٹھا کے فوراً ایک دروازے سے جا کے دوسرے سے نکل جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا زیادہ ٹھہرنا ان مساجد میں بھی حرام ہے۔ اس کے بعد ہے چوتھی چیز، وہ ہے کہ مسجد میں کوئی چیز انسان داخل کرے، وہاں رکھنے کے لیے جائے تو یہ بھی حرام ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کوئی چیز مسجد سے اٹھاتا ہے، ایک دروازے سے جاتا ہے، اٹھا کے فوراً آ جاتا ہے، یہ تو جائز ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس نیت سے داخل ہوتا ہے کہ مسجد میں کسی چیز کو رکھا جائے تو ایسا کرنا اسلام میں حرام ہے۔ اس کے بعد پانچویں چیز وہ ہے ایسی صورتیں کہ جن میں سجدہ واجب ہے، یعنی چار ایسی صورتیں ہیں قرآن مقدس میں جن میں اللہ نے سجدے کو واجب قرار دیا ہے۔ پہلی جو سب سے صورت ہے اس سورہ کا نام سورہ السجدہ ہے، جو 21ویں پارے میں ہے، اس میں سجدہ واجب ہے۔ دوسری سورہ سورہ حامیم السجدہ، یہ 24ویں پارے میں ہے، اس کا بھی سجدہ واجب ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا قرآن مجید کا واجب سجدہ ہے وہ ہے 27ویں پارے میں، اور اس سورہ مبارکہ کا نام ہے سورہ النجم۔ اس کے بعد جو آخری سورہ ہے سورہ مبارکہ العلق، قرآن مجید کا 30واں پارہ ہے، اور اس کا جو سجدہ ہے یہ بھی واجب ہے۔ یہ جو چار سجدے والی صورتیں ہیں ان کا پڑھنا جنبی شخص کے لیے اور حائضہ خاتون کے لیے حرام ہے، اور احتیاط مستحب یہاں تک ہے کہ وہ اس کی بسم اللہ کو بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تو جو ایسی 5 چیزیں تھیں جو حائضہ اور جنبی پہ حرام تھیں۔ اب اس کے بعد ایسی باتیں ہیں جو دونوں کے لیے مکروہ ہیں، مثلا سونا، جنبی حالت میں سونا یا حیض کی حالت میں سو جانا۔ لیکن اگر انسان وضو کر لے یا انسان اپنے ہاتھ اور منہ کو دھو لے اور پھر سو جائے تو پھر مکروہ نہیں ہے۔ اسی طرح تیل لگانا، ہاتھوں پہ مہندی لگانا، یہ ساری چیزیں ہیں جو مکروہات میں شمار ہوتی ہیں، لیکن مکروہ کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے کرنے سے گناہ ہوتا ہے۔ مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کام کہ جس کو انسان کرے
تو گناہ نہیں ہوتا، لیکن اگر نہ کرے تو بہتر ہے۔ اب اس کے بعد دو ایسے مسئلے ہیں کہ جن کی طرف توجہ دلوانا نہایت ضروری ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایسی خاتون ہے جس پہ 2 غسل واجب ہو گئے، مثلا جنابت کا غسل اس پہ واجب تھا اور غسل حیض بھی اس پہ واجب ہو گیا۔ اب وہ کیا کرے؟ ایک غسل کر لے یا وہ تھوڑی سی دیر کرے؟ تو میرا دوست، اس کا حل یہ ہے کہ خاتون جنابت والا غسل نہ کرے۔ جب وہ پاک ہو جائے، جب وہ صاف ہو جائے تو وہ دونوں غسل کر لے، بلکہ نیت جو ہے غسل کی، اس میں دونوں غسلوں کی جو ہے نیت آ جائے تو دونوں غسل ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک مرد ہے، ایک رات کو 3 دفعہ ہم بستری کرتا ہے، تو کیا اس پہ 3 غسل واجب ہے؟ نہیں میرا دوست، ایک غسل کرے گا اس کے لیے کافی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ہم بستری کرے تو پھر غسل کرے، پھر ہم بستری کرے پھر غسل کرے۔ ہاں البتہ اتنا ہے کہ ایک دفعہ جب وہ جنبی ہو گیا تو کم از کم اپنا ہاتھ منہ دھو لے اور دوسری مرتبہ ہم بستری کر لے۔ وما الینا الا البلاغ۔